وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور حضور کی قانونی حیثیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو بیان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شارع نہیں ہے بلکہ شارع بھی ہے۔ ایک شارع مطلب ہے قرآن کی شرح کرنے والے، اور دوسرے شارع جس کے آخر میں عین آتا ہے، اس کا مطلب ہے لا میکنگ اتھارٹی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قانون بتانے والے ہی نہیں ہیں بلکہ قانون بنانے والے بھی ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو واضح کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 15 صدیوں کے محیط اہل علم کا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ لا میکنگ اتھارٹیز دو ہیں اسلام میں۔ قانون بنانے والی ذاتیں اسلام میں دو ہیں، ایک اللہ کی ذات، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو یہ دو ذاتیں قوانین بناتی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کا حکم شریعت کا قانون بنتا ہے، اسی طرح حضور کا حکم بھی شریعت کا قانون بنتا ہے۔ میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اسی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے کہ اللہ نے فرمایا اے حضور کے کلمہ پڑھنے والوں، جو میرا رسول تمہیں دے وہ لو، جو میرا رسول تمہیں عطا کرے اسے پکڑ لو، اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا محبوب منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی جہاں محبوب چلائے وہاں چل پڑو، جہاں روکے وہاں رک جاؤ۔ جس کام کے کرنے کا محبوب حکم دے اسے کرنے لگ جاؤ، اور جس کے نہ کرنے کا حکم دے اس کے قریب کبھی مت جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو قرآن حکیم میں ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے۔ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ
کسی مومن مرد ہو یا عورت اس کو یہ اختیار نہیں ہے اور نہ ہی اسے یہ بات جچتی ہے اذا قضى الله ورسوله امرا کہ جب کسی بات میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دیں ان یکون له الخیرۃ من امرهم، پھر اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اس کا کچھ اختیار رہے، یہ کسی مومن کو اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی کہ جب محبوب کوئی حکم صادر فرما دے یا جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنا اختیار نہیں رہتا، تمہارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں کہ جب میرے محبوب کا امر تمہارے سامنے آ جائے۔ اس پر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ عقیدہ لیے پھرتے ہیں کہ حضور کے پاس اختیار کوئی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور انہوں نے لکھ دیا کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرما رہا ہے تم کہتے ہو محبوب کا اختیار کوئی نہیں، میرے محبوب کی اتھارٹی یہ ہے کہ جب یہ تمہیں کوئی حکم دے تو تمہارا اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا، تمہارے اپنے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اس کی اتھارٹی یہ ہے، میرے محبوب کا مقام یہ ہے کہ اس کے حکم کے بعد تمہارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ محبوب کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ اب تصور کریں کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے ہی خلاف ہے کہ حضور کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، یہ خیرہ اس کا مطلب اختیار ہے کہ جب محبوب کسی شے کا حکم دے دے اس کے بعد تمہارے اختیارات ختم اور میرے محبوب کے اختیارات شروع، تمہارا اپنا کوئی حق نہیں، کوئی اختیار نہیں، جتنے اختیارات ہیں وہ سب میرے محبوب کے پاس۔ اب اس پر میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں کہ جس کے حوالے سے میں نے گفتگو کا آغاز کر رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں قرب قیامت کی علامات کے طور پر 72 علامتیں بیان کی ہیں، اس پر میں نے گفتگو کا آغاز کر رکھا تھا، اور غالباً یہ اس حدیث کے حوالے سے میرا چوتھا خطاب ہے، چوتھا خطاب ہے، اور 38ویں علامت پہ ہم پہنچے تھے۔ تو جو گفتگو میں کر رہا تھا اس کے حوالے سے میں پھر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لے کہ اب ایک بندہ خودکشی کرتا ہے، مثال دے رہا ہوں حضور کے اختیار کی، ایک بندہ خودکشی کرتا ہے، اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا، پھر خودکشی حرام کیوں ہے؟ دوسرے کو نقصان پہنچانا تو شریعت میں اس لیے حرام ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے، تیرا کیا حق ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے؟ تو یہ تو بات عقل میں آتی ہے، لیکن جس بندے نے خودکشی کر کے سوسائڈ کیا اور اپنی جان لے لی، اس نے کسی کا نقصان تو نہیں کیا، تو پھر اس کا اس طرح جان لینا حرام موت کیوں بنی؟ توجہ طلب بات، تو حرام موت اس لیے بنی کہ اللہ فرما رہا ہے نادان یہ جان تیری تو نہیں ہے، جان تیری نہیں ہے، جان میرے مصطفیٰ کی ہے، اگر اپنی ہوتی لیتا پھر جرم نہ تھا، اور چیز مصطفیٰ کی ہے اور تم نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے، اس لیے خودکشی حرام ہو گئی کہ تمہاری جانوں کا مالک مصطفیٰ ہے، ورنہ اپنا نقصان کیا بظاہر، لیکن فرمایا کہ جان ہے تمہارے جسم میں مگر اختیار میرے محبوب کا ہے، یہ جانیں تمہاری نہیں، یہ جانیں میرے رسول کی جانیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بڑھ کے محبوب لگتا ہے، ایک معنی یہ، اور میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر ان کے قریب رہتا ہے، لیکن ان کی اپنی جان اتنی قریب نہیں، اور ایک اس کا معنی ہے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر، یعنی مومن اپنی جانوں پہ خود اتنے مالک نہیں ہے جتنا ان کی جانوں کا میرا رسول مالک۔
یہ اختیارات ہیں علیہ السلام. ایک اور پہلو سے عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اختیار بھی دیا تھا، اگر کسی کی بیوی حضور کو پسند آ جائے، بڑی عجیب بات، اگر کسی کی بیوی حضور کو پسند آ جائے اور امام الانبیاء اسے حکم دیں کہ اسے طلاق دو، میں نے شادی کرنی ہے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے یار کو یہ اختیار بھی عطا کیا تھا کہ امام الانبیاء کے اس فیصلے کے بعد کہ تم طلاق دو، اس سے میں نے شادی کرنی ہے، امتی کا اپنی بیوی پہ بھی کوئی اختیار نہیں رہتا اور اس کے لیے طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے. اس حد تک اللہ نے محبوب کو اختیارات عطا کی کیونکہ ہر شہر کا مالک حضور کو بنا دیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بار بار یہ فرمایا کہ جو محبوب دے اس کو لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، کیونکہ اس کا روکنا میرا روکنا ہے اور اس کا دینا میرا دینا ہے اور اس کا منع کرنا میرا منع کرنا ہے اور اس کا کسی چیز کی اجازت دینا میرا اجازت دینا ہے. میں یوتے رسولہ فقط اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی مان لی وہ سمجھ لے اس نے میری مان لی، جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ سمجھ لے اس نے میری اطاعت کر لی. اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے لکھا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا ہے، اپنی کرسی پہ بٹھا دیا کہ جس نے یار کی مان لی وہ سمجھے اس نے خدا کی مان لی. اس کا مطلب یہ حضور کی ماننا یہ خدا کی ماننا ہے اور حضور کا انکار کرنا یہ گویا خدا کا انکار کرنا. اب دیکھیے اس حدیث میں جس میں 72 علامتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس میں کتنی چیزیں ہیں جن میں ہم سارے ملوث ہیں اور جن سے حضور نے منع فرما دیا. اس پر میں 3 خطاب کر چکا ہوں اور گفتگو پہنچی تھی اس حقیقت پر کہ جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 38ویں علامت میں فرمایا وہ شربت الخمور کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ شراب عام پی جائے گی. ایک معنی اس کا یہ لفظی معنی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. اور صحیح بخاری میں امام الانبیاء نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، میری امت میں وقت آنے والا ہے سیاتی علی الناس زمان، میری امت میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے لا یبال المرء ما اخذ منه ام من الحلال ام من الحرام، کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے جو کچھ لیں گے کہ یہ حلال لے رہے ہیں یا حرام لے رہے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے اور آج وہ وقت آ چکا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا، تفصیلاً عرض کیا تھا کہ کس طرح ہماری نسل اور خود ہماری رگوں میں حرام اتارا جا رہا ہے اور امام الانبیاء کی وہ حدیث پوری ہو رہی ہے اور احساس تک نہیں کسی کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اس کی خبر بھی حضور نے دی کہ ما اخذ منه ام من الحرام ام من الحلال ام من الحرام، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی حلال لے رہا ہوں یا حرام لے رہا ہوں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو خنزیر کا گوشت ہے اس کے بہت سے نام ہیں انگلش میں، اور اس کا ایک نام بیکن بھی ہے. خنزیر کے گوشت کو انگلش میں بیکن بھی کہتے ہیں اور ہمارے ہاں بیکن سکول بنے ہیں، بیکن ہاؤس بنے ہیں. یعنی اس خنزیر کے نام پہ، اس کے گوشت کے نام پہ ہمارے ہاں سکول بنے ہیں اور ہماری نسلیں وہاں تعلیم پا رہی ہیں. کیا برکت ہوگی. یہ وزیر اعظم جو ہمارا تھا وہ جس نے اقرا سکول بنائے تھے، کیا نام تھا اس کا؟ جنیجو، ہاں محمد خان جنیجو، وہ جنجوگا میرے ذہن میں آ رہا تھا. محمد خان جنیجو، اس نے اقرا سکول بنائے تھے، آج تک ان کی عمارتیں ویران پڑی ہیں. تو ہمارے ایک بزرگ نے اس وقت پیش گوئی کی تھی کہ اس نے نام ہی غلط رکھ دیا. کیوں کہ صرف اقرا سے تو حضور نے بھی نہیں پڑھا. جب جبریل نے آ کے کہا تھا اقرا اے محبوب پڑھیے تو صرف اقرا کہا تھا، تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ،
میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس بزرگ نے پیش گوئی کی تھی کہ صرف اقرا سے تو حضور نے نہیں پڑھا، حضور کی امت کیسے پڑھے گی؟ تو میری آنکھوں نے دیکھا وہ عمارتیں اجڑ گئیں جو اس نام سے. اور آقا نے کہاں سے پڑھا تھا؟ جب جبریل نے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. اب حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ باتیں توجہ طلب ہے کہ جب سکول کا نام ہی خنزیر کے گوشت کے نام پہ ہے تو ہماری نسلیں وہاں سے دین کیا سیکھیں گی؟ ان میں غیرت دینی کہاں سے آئے گی؟ حمیت قومی کہاں سے آئے گی جب سکولوں کے نام یہ رکھ دیے گئے؟ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہماری گھٹی میں، ہماری نسلوں کی گھٹی میں حرام داخل کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ یہ 13 اپریل 1985 کو روزنامہ جنگ لاہور کے صفحہ نمبر 2 کالم نمبر 6 پہ ایک خبر شائع ہوئی تھی، اور یہ پڑھ کے میں آپ کو سنا رہا تھا. اور پھر وفاقی محتسب کا وضاحتی بیان، وہ بھی اخبار کے حوالے سے، اور پھر PCSIR جو لیبارٹری ہے لاہور میں، بڑی ہماری معتبر اور معتبر لیبارٹری ہے، اس کی جو رپورٹ آئی تھی یہ میں سنانا چاہتا تھا. اب سنیے. 13 اپریل 1985 روزنامہ جنگ لاہور، اس میں یہ خبر شائع ہوئی تھی. اب یہ خبر میں اخبار کی آپ کو سنا رہا ہوں، جس میں بتایا گیا کہ شیرخوار بچوں اور بڑوں کے لیے جاپان اور مغربی ممالک سے درآمد کیے جانے والے خشک دودھ میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے. پھر آگے عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو نیڈو ملک آ رہا ہے، جو ایوری ڈے آ رہا ہے، ایوری ڈے ملک، اس طرح کے جو آ رہے ہیں، یہ سارے یہ کن ملکوں سے آ رہے ہیں؟ اور پھر لیبارٹری کی رپورٹ کیا ہے، یہ ذرا غور سے سنیں گے. اس خبر میں بتایا گیا کہ شیرخوار بچوں اور بڑوں کے لیے جاپان اور مغربی ممالک سے درآمد کیے جانے والے خشک دودھ میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے. سنگاپور کی مسلم مشنری کے جریدہ وائس آف اسلام میں شائع شدہ رپورٹ کے مطابق، یعنی مسلم مشنری جو ہے سنگاپور میں، اس کا کوئی میگزین نکلتا ہے وائس آف اسلام کے نام سے، اس میں انہوں نے رپورٹ دی. اس رپورٹ کے مطابق ملائیشیا کی صارفین کی ایسوسی ایشن نے بتایا ہے کہ خشک دودھ میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے. اب ایک یہ تو وائس آف اسلام نے بتایا، اور دوسرا اس امر کی شہادت یہ بھی اخبار نے دی ہے. اس امر کی شہادت MT گلیز کی لکھی ہوئی کتاب سے بھی ملتی ہے. اب یہ انگریز بول رہا ہے جس نے کتاب لکھی. اب اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ دودھ کو خشک کرنے کے لیے سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے. یہ جو دودھ خشک ہمیں ملتا ہے ڈبوں میں پیک، مثال کے طور پر اب اس انگریز نے MT گلیز نے بتایا کہ کتنی چربی استعمال ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر 880 گرام خشک دودھ میں 120 گرام سور کی چربی شامل کی جاتی ہے. آپ تصور کریں کس حد تک خشک دودھ میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی. 880 گرام خشک دودھ میں 120 گرام سور کی چربی استعمال ہوتی ہے. اس ضمن میں ملائیشیا کی ایسوسی ایشن نے سویڈن کے متعلقہ اداروں سے رابطہ قائم کیا. وہ جو وائس آف اسلام کی ایسوسی ایشن بنی ہے، انہوں نے رابطہ قائم کیا تاکہ تحقیقات کریں کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے. تو جنہوں نے تحقیقات کے بعد اس امر کی تصدیق کر دی کہ واقعی خشک دودھ میں خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے. اور سویڈن کی مسلم ایسوسی ایشن کے سیکرٹری محمود ادیبی، اب اس کا یہ بیان پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بچوں کے لیے دودھ کی تلاش ہے، مسلمانوں کو کہہ رہا، بھئی ہم یہ تحقیق کر چکے اور ریسرچ کے بعد کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو بچوں کے لیے دودھ کی تلاش ہے تو آپ کو ایسا دودھ نہ ملے گا جس میں سور کی چربی شامل نہ ہو.
اور جاپان میں بھی صارفین کی یونین نے اس کی تصدیق کر دی، اس کو ویریفائی کیا انہوں نے کہ بات ٹھیک ہے۔ اب 13 اپریل 1985 کو جنگ اخبار میں جب یہ خبر لگی کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اسلامی ممالک میں اور اس طرح حرام رگوں میں اتارا جا رہا ہے، اس خبر کی اشاعت پر لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں، علاوہ ازیں پاکستان میں دیگر بہت سی چیزیں، مثلا بعض مٹھائیوں، آئس کریم، پیسٹری، نان اور ڈبل روٹی وغیرہ میں یہ چربی بکثرت استعمال ہوتی ہے۔ اس کی چائے بھی بنائی جاتی ہے، وہ خشک دودھ جو ہے، یعنی مختلف افراد نے مطالبہ کیا کہ اس کی تحقیق کروائی جائے، تو جب لوگوں نے کچھ شور مچایا، اب حکومت جو ہے اس کے کانوں پہ جو ریں گی۔ جس دن یہ خبر آئی تھی، یہ تھا 13 اپریل 1985 کو، اور وفاقی محتسب وضاحتی بیان کب دے رہا ہے؟ 16 مہینے بعد، 16 مہینے بعد اس کا بیان آ رہا ہے 2 اگست 1986 کو۔ روزنامہ نوائے وقت پر وفاقی محتسب کا یہ وضاحتی بیان آیا، ابھی اس کا بیان لگا۔ اسلام آباد 1 اگست وفاقی محتسب کی جانب سے اخبارات میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کا سختی سے نوٹس لینے کے بعد وفاقی وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے، اب یہ اعلان ان کا، کہ مغربی ممالک سے درآمد شدہ خشک دودھ میں سور کی چربی کا کوئی جز شامل نہیں ہوتا۔ یہ سردار اقبال احمد خان تھا وفاقی محتسب اس دور میں، اس نے یہ کہا کہ کوئی جز شامل نہیں ہوتا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ خشک دودھ میں سور کی چربی کا عام جز لاڈ شامل ہوتا ہے، جو ہالینڈ، جاپان، جرمنی، جنوبی کوریا اور کینیڈا سے آتا ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں، یعنی وزارت کے مطابق، اب یہ وزارت کا اعلان ہے، وزارت کے مطابق پاکستان میں 11 مختلف برانڈ کے پاکستان میں خشک دودھ درآمد کیے جاتے ہیں، جو ہالینڈ، جاپان، جرمنی، جنوبی کوریا اور کینیڈا سے آتے ہیں۔ ان ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں نے تیار کنندگان سے وضاحت طلب کی تھی، جس پر بتایا گیا کہ ان کی تیار کردہ خشک دودھ میں سور کی چربی کا کوئی جز شامل نہیں ہوتا۔ یعنی گورنمنٹ نے اپنی تحقیق سے یہ بتایا کہ سور کی چربی کا کوئی جز خشک دودھ میں شامل نہیں ہوتا۔ جب یہ بیان آ گیا تو پھر ہماری PCSIR لاہور کی جو لیبارٹری ہے، بڑی معتبر لیبارٹری ہے، اس نے کہا کہ ہم اس دودھ پہ تجزیہ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور انالیسز کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں خنزیر یا جانوروں کی چربی کے اجزاء ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ ادھر PCSIR لیبارٹریز لاہور نے درآمدی خشک دودھوں کے نمونوں کا تجزیہ کیا ہے، جس کے بعد انہوں نے ان نمونوں میں بعض جانوروں کی چربی کی موجودگی کا پتہ لگایا ہے۔ لیبارٹری کہہ رہی ہے کہ جو خشک دودھ آ رہے ہیں ان میں جانوروں کی چربی شامل ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تحقیق کرا لی ہے، اس میں کوئی چربی شامل نہیں ہے۔ اب توجہ طلب یہ بات ہے کہ PCSIR لیبارٹریز کی رپورٹ، اس میں یہ لکھا ہے کہ بعض جانوروں کی چربی موجود ہے۔ اب بعض جانور، چلو سور نہ صحیح، ان کی چربی تو موجود ہے، لیبارٹری نے یہ تحقیق رپورٹ پیش کی۔ اب توجہ طلب یہ بات ہے کہ ہالینڈ، جاپان، جرمنی، جنوبی کوریا اور کینیڈا سے جو دودھ آ رہا ہے، تو وہاں جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ تکبیر پڑھ کے ذبح ہوتے ہیں یا بغیر تکبیر کے ہوتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے، یہ توجہ طلب بات۔ اور یہ جتنے ممالک ہیں یہ سب مسلمانوں کے تو نہیں ہیں، اور ان ممالک میں جانوروں کو غیر اسلامی طریقے سے قتل کیا جاتا ہے، جو اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق جانور حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔
بعض کو جھٹکا دیا جاتا ہے جھٹکے سے، بعض کو کرنٹ لگا کے مارتے ہیں، اس طرح ان کی جان لی جاتی ہے، اور یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح مارے جانے والے جانور حرام ہوتے ہیں۔ اگر سور کی چربی نہ بھی تسلیم کی جائے تو لیبارٹری رپورٹ دے رہی ہے کہ ان حرام جانوروں کی چربی خشک دودھ میں شامل کی جاتی ہے۔ یہ صورتحال۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، اب وہ پورا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، اس دور میں اکبر نے کہا تھا کہ دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ بھائی ہماری نسل میں دینی غیرت، قومی حمیت کہاں سے پیدا ہو؟ دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی، تعلیم انگریز کی ہے، اور دودھ ان ڈبوں کا ہے جن میں حرام جانور کی چربی شامل ہوتی ہے۔ غیرت اور اسلام اور نور ایمانی کہاں سے پیدا ہو؟ اب اس پر ایک اور رپورٹ، 7 اگست 1986 کے روزنامہ نوائے وقت، اس کے کالم سر راہ، ایک کالم چھپتا ہے اس میں، جو اخبار پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب اس کا ایک اقتباس نقل کیا جاتا ہے۔ اب یہ اخبار میں آیا، نوائے وقت 7 اگست 1986۔ اب وہ کیا لکھتے ہیں؟ پاکستان میں مسلسل 8-9 برس تک اسلام نافذ کرنے کا غلغلہ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس ضمن میں کوئی چھوٹا موٹا کام بھی ہوا ہو، لیکن ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ اس ملک میں سور کی چربی درآمد کرنے والے تاجر اب بھی موجود ہیں۔ اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال، یعنی یہ 1986 کی ہے، 1985 میں ایک خبر میں بتایا گیا کہ پچھلے سال سور کی چربی کی درآمد پر پاکستان میں 33 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، اور 33 لاکھ روپے خرچ کر کے پاکستان میں باہر سے سور کی چربی منگوائی گئی ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ جب اخبارات میں اس خبر پر تعجب اور افسوس کا اظہار کیا گیا اور اسے ملک و قوم کی پیشانی غیرت پر ایک بدنما داغ قرار دیا گیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اب معلوم نہیں خفیہ طریقے سے منگوائی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ کھلے عام نہ منگوائی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس احتجاج اور افسوس کے بعد پھر پتہ چلا کہ اس سال بھی 4 لاکھ روپے سے کچھ اوپر کی سور کی چربی پھر منگوائی گئی احتجاج کے بعد بھی۔ اور تتو بمبو کرنے والوں کا کہنا ہے کہ خشک دودھ میں تو چربی کی ملاوٹ کا امکان ہی نہیں، البتہ ملک میں ٹوتھ پیسٹ بنانے میں استعمال کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی وہ حرام خور بھی کہہ رہے ہیں کہ دودھ میں تو امکان نہیں، چونکہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا دودھ میں نہیں ہے، وہ حالت میں نے آپ کو بتا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے، ان میں حرام چربی شامل ہوتی ہے۔ اب وہ سر راہ کے کالم لکھنے والے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں سور کی چربی کی درآمد کا کیا معنی، جہاں سارے کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں، جو ملک بنا کلمے کے نام پہ ہے، وہاں سور کی چربی۔ اب ہمارے ایماندار لوگ یہ نام لیتے ہوئے بھی پیشانی پہ بل پڑتا ہے، یہ بولتے ہوئے بھی گن آتی ہے۔ ایسے لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اور ملک کلمے کے نام پہ بنا ہو اور وہاں سور کی چربی درآمد کی جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور درآمد کی اجازت دینے والے کون لوگ ہیں؟ یہ اس نے جوڑا ہے سر رائے کے کالم نگار نے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو لوگ از روئے اعتقاد سور کو قابل احترام درجہ دیتے ہیں وہی لوگ اس کی درآمد کے مرتکب ہوں۔ لاہور شادی پورہ دریائے راوی کے کنارے سے آپ بجائے لاہور داتا دربار کی طرف جانے کی اگر لیفٹ سائیڈ پہ نکل جائیں، آپ میرے ساتھ تھے ظفر صاحب، میرے ساتھ تھے شادی پورہ میں، لاہور میں خطاب کے لیے گیا، وہاں خطاب میں ایک جوان خطاب سننے آیا بیٹھا تھا،
جو اس مالی کا بیٹا تھا جو گورنر گستاخ رسول قتل ہوا، جو اس کی کوٹھی پہ باغ میں مالی پوتوں کی حفاظت کرتا تھا، اس لڑکے نے قسم کھا کے بتایا کہ میرا والد قسم کھا کے کہتا ہے کہ جو گورنر مارا گیا اس کے فریج میں یورپ سے آیا ہوا خنزیر کا گوشت ہوتا تھا اور وہ اس کی فیورٹ ڈش تھی۔ اس مالی کے بچے نے قسم کھا کے بتایا پاکستان کا گورنر ہے اور اس کی فیورٹ ڈش خنزیر کا گوشت ہے جو یورپ سے منگایا جاتا ہے، اس کے فریج سے خنزیر کا گوشت نکلتا تھا۔ تو جس ملک کے گورنر خنزیر کا گوشت فریجوں میں رکھ کے کھائیں اور فیورٹ ڈش ہو، اس میں اگر خنزیر کی چربی درآمد ہو تو کیا تعجب کی بات۔ اور میں بھی ممکن ہے اس طرح کے حرام خور لوگ ان کی سرپرستی کر رہے ہوں، کہ آنے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس نے بھی یہ جملہ کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوگ از روئے اعتقاد سور کو قابل احترام درجہ دیتے ہیں یا فیورٹ ڈش ہے جن کی، وہی لوگ اس کی درآمد کے مرتکب ہوں، لیکن جو لوگ سرکاری ریکارڈ مرتب کرنے اور رکھنے کے ذمہ دار ہیں ان کے اندراج میں سور کی چربی کا اندازہ ہے، اور جو لوگ اس کی درآمد کی اجازت دیتے ہیں خیر سے وہ بھی مسلمان ہی ہیں، پھر اس کا سد باب کیسے ممکن؟ کیا قومی غیرت و حمیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جو شے نص قطعی سے حرام ہے، یعنی قرآن نے حرام کر دی، رسول نے حرام کر دی، چند روپوں کے منافع کی خاطر اس کو تجارت کی حد تک حلال قرار دے دیا جائے اور بعض مصنوعات میں اس کے استعمال کی اجازت بھی ہو؟ نوائے وقت 7 اگست 1986۔ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اب ایک تو یہ ہے، میں نے آپ کو وہ صابن بتائے تھے کہ جن میں خنزیر کی یا حرام چربی شامل ہوتی ہے، وہ میں نے ذکر کیا تھا۔ اب ہمارے ہاں ہوٹلوں میں کیا ہوتا، اکثر ہوٹلوں میں اگر آپ کچن میں جا کے دیکھیں تو وہ جو پاؤڈر استعمال ہو رہا ہے برتن دھونے والا یا صابن استعمال ہو رہے ہیں جن میں حرام جانوروں کی چربی شامل ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ برتن وہ صابن یا پاؤڈر لگاتے ہیں اور ایک ہی ٹب رکھا ہے جس میں ڈبوتے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ نکالتے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہوٹلوں پر غیر مسلم بھی کھانا کھاتے ہیں، کوئی بتا کے نہیں کھاتا کہ میں مسلمان ہوں، غیر مسلم بھی جاتے ہیں، وہ چمچ منہ میں ڈالتے ہیں، وہ گلاس منہ کو لگاتے ہیں، ان کی تھوک لگتی ہے چمچ کو، اور کافر کی تھوک بھی ناپاک ہوتی ہے، وہ چمچوں کو لگتی ہے، وہ گلاس کو لگتی ہے، وہ پیالیوں کو لگتی ہے جن سے کپ سے وہ چائے پیتے ہیں، اس کا لعاب لگتا ہے، وہ ناپاک ہے، اور اسی لعاب والے برتن وہ ایک ہی ٹب میں ڈالتے ہیں، ڈبو کر پھر باہر نکال لیتے ہیں، پاک کیسے ہوتے ہیں؟ پھر ایک ہی صافی، وہ کپڑا جس کو کہتے ہیں جو برتنوں کو خشک کرنے کے لیے مارتے ہیں، ایک ہی صافی ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے، حرام کھایا جا رہا ہے، حرام پیا جا رہا ہے، کہاں سے دعائیں قبول ہوں؟ ایمان کا نور کہاں سے آئے؟ قرآن سن کر آنکھوں میں آنسو کہاں سے آئے؟ اللہ رب العزت کے خوف سے آنکھوں کے کٹورے کیسے جل گئے؟ آیتیں تقریریں سن کر من کیسے پگھلے؟ جب اس حد تک حرام کھایا پیا جا رہا ہے، رگوں میں اتارا جا رہا ہے، اور لوگ پیسے دے کر حرام کھا پی رہے ہیں اور حرام خرید رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر کوئی مسلمان غیرت مند حکمران ہوتا اور اسے حلال اور حرام کی تمیز ہوتی تو سب سے پہلے وہ اپنی قوم کے لیے اس چیز کی کوشش کرتا کہ میری قوم کی رگوں میں حرام نہ جانے پائے۔ اور پوری دنیا میں جو جانوروں کا دودھ ہے، یعنی بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ، اس کی پیداوار میں پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے، اتنا دودھ پیدا ہوتا ہے، باہر سے منگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر حرام خور حکمران اوپر نہ بیٹھے ہوتے اور ہر کوئی حرام خوری نہ کر رہا ہوتا تو ہمارے اپنی زمین سے وہ نعمتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہمیں کسی کے آگے جولی پھیلانے کی حاجت ہی نہ رہتی۔ تو یہ امام الانبیاء نے خبریں دی ہیں، تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ ہر ایک تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، شاید ہم کچھ لوگ بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو
38ویں علامت کے طور پر امام الانبیاء نے فرمایا تھا وشربت الخمور، کہ ایک وقت آئے گا کہ شراب پی جائے گی اور حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. لا یبال المرء، حدیث کے لفظ ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوگی بندے کو. یعنی حدیث کے لفظوں کا معنی یہ لا یبال المرء، حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہوگی. میں نے آپ کو بتایا کہ جو لپسٹک آتی ہے اس میں خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے، اور اس میں تو انہوں نے کہا کہ اس میں اور کوئی چربی شامل ہی نہیں کرتے، صرف خنزیر کی کرتے. کیوں؟ کہ خنزیر کی چربی ایسی ہے کہ جو انسانی جسم کے ساتھ لگ کے پگھلتی نہیں جلدی، کیونکہ جسم کی ایک ٹیمپریچر اور حرارت ہے، اگر اس پر آپ کوئی شے رکھ دیں تو تھوڑی دیر کے بعد پگھل جاتی ہے. ناریل کا تیل رکھ دیں نا جمع ہوا تو وہ ہاتھ کی گرمی سے ہی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو چونکہ جسم میں ٹیمپریچر اور حرارت ہے، انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ خنزیر کی چربی اس طرح رکھ دیں جمی ہوئی تو وہ پگھلتی نہیں ہے انسانی جسم کی حرارت، تو اس لیے انہوں نے اسے لپسٹک میں استعمال کرنا ضروری سمجھا. اور ہماری بہو بیٹیاں غسل کرنے کے بعد وہ خنزیر والی چربی وہ ہونٹوں پہ لگاتی ہیں، اور بڑے بڑے جو افسروں کی بیٹیاں ہیں وہ پاکستان کی بنی ہوئی تو استعمال ہی نہیں کرتی، وہ خود جا کے کہتی ہیں ہمیں یورپ کی چاہیے جس پہ میڈ ان جاپان ہو، جرمنی ہو یا یو ایس اے لکھا ہو، ہمیں وہ چاہیے، وہ لپسٹک دو. اب سوچئے کہ کس حد تک ہم حرام کی دلدل میں پھنس چکے ہیں. غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، ساری جسم کو پاک کر لیا، اور آخر میں جا کر خنزیر کی چربی ہونٹوں پہ مل کے پھر تمام چیزوں کا بیڑا غرق کر دیا. انتیسویں علامت، 29ویں علامت، 39ویں علامت، امام الانبیاء نے فرمایا وَأُطِّلَتِ الْحُدُودِ، اور یہ بھی اسی کا اظہار ہے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری شریعت کے قانون ڈیڈ لاک ہو جائیں گے، شریعت کے قوانین معطل ہو جائیں گے. جس کے قانون کو نافذ کرنا ہے معاشرے میں اسے غلاف میں بند کر کے الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہیں، اس کی کسی کو توجہ اور فکر ہی نہیں ہوگی. وَأُطِّلَتِ الْحُدُودِ، اور قانون معطل ہو جائے گا اسلام کا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا نورانی، مولانا شاہ احمد نورانی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ہمشیرہ جو MNA تھی مشرف کے دور میں، اور ان کے جو خامد ہیں پروفیسر محمد احمد صاحب، ان دونوں نے مجھے بلایا MNA ہاؤس میں اسلام آباد. میں نے کہا مجھے کیوں بلایا گیا؟ کہنے لگے کہ یہاں اسمبلی میں کچھ بل پاس ہو گئے اسلام کے خلاف، تو ہم نے عدالت میں کیس کر دیا ان کے خلاف، اور ایک قاضی حسین احمد صاحب اور ایک میں ہوں عورتوں میں سے جنہوں نے اس کے خلاف ہاتھ بلند کیے کہ یہ سراسر قانون شریعت اور اسلام کے خلاف ہے. تو ہمیں کچھ آیات اور حدیثیں چاہیے اس حوالے سے تک کہ ہم عدالت میں پیش کر سکیں. انہوں نے کہا ہمیں، وہاں انہوں نے ایک وکیل بھی بلایا جو قانونی مشیر کے طور پہ انہوں نے ساتھ رکھا ہوا تھا. انہوں نے مجھے بتایا اس بدبخت نے، جرنل جو اب پھر پر تولتا ہے کہ میں کسی طریقے سے آ جاؤں، اور قوم کو اتنا جھوٹو بنا رکھا ہے، اور ہمارے بہت سے کلمہ پڑھنے والے پھر کہیں کہ وہ آئے تو ہم ووٹ دیتے ہیں. اس بدبخت نے رسول کے قرآن سے ٹکر لی، اور واضح طور پر جس کو قرآن نے حرام کہا تھا اس نے اس کے خلاف قانون بنوا دیے. میں نے آپ کو ایک بار عرض کیا تھا، چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بتا رہا ہوں کس طرح حرام حلال ہو رہا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے عورت کا خامد فوت ہو جائیں 4 مہینے 10 دن عدت میں رہتی ہے، کہیں شادی نہیں کر سکتی، کرے گی تو حرام ہے. 4 مہینے 10 دن بیوہ عدت میں ہے، شادی نہیں کر سکتی کہیں. پرویز مشرف نے یہ قانون تیار کرا کے پاس کرایا، نافذ نہ ہو سکا. اس کی بھی کچھ مسئلے دیکھی انہوں نے کہ جب دیکھیں گے قوم چوٹلی طور پہ بغیرت بے حس ہو جائے گی تب اسے اعلان کر کے نافذ کر دیں. لیکن یہ قانون پاس ہو گیا کہ کیا ہے، خامد مر جائے عورت کا، عورت بیوہ ہو گئی، قرآن کہتا ہے 4 مہینے 10 دن انتظار کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں آج ترقی ہو گئی، کسی لیڈی ڈاکٹر سے اس عورت کو چیک کراؤ، اگر پریگنٹ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو دوسرے ہی دن وہ عورت شادی کر سکتی ہے. یہ قانون پاس ہو گیا. اور اسی طرح جو عورت مطلقہ ہو، جسے خامن طلاق دے دے،
اگر طلاق رجعی ہے تو 90 دن تک عدت میں ہے، شادی نہیں کر سکتی، ہو سکتا ہے پہلا رجوع کر لے۔ انہوں نے کیا قانون بنایا؟ جس کو طلاق دے دی گئی، 3 طلاقیں مل گئیں، عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے طلاق دے دی گئی کسی درجے میں، عدت کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ چیک کراؤ، اگر پریگننٹ نہیں ہے تو پھر دوسرے ہی دن وہ شادی کر سکتی، یہ صورتحال۔ اور ڈاکٹر فریدہ نے، نورانی صاحب کی بہن محترمہ، انہوں نے اور پروفیسر محمد احمد نے مجھے بتایا کہ پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو گیا تھا کہ ہمارے ملک کی وہ بچیاں جو کرکٹ کھیلنا چاہتی ہیں، جو ہاکی کھیلنا چاہتی ہیں، جو اور یہ بیڈمنٹن اور اس طرح کی گیمیں کرنا چاہتی ہیں، انہیں انڈر ویئر پہن کر کھیلنے کی اجازت دی جائے۔ اور ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھنے والے بغیرت، ان کی اکثریت نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ جس رسول کی امت کی بیٹیوں کے پاؤں کی پشت بھی غیر محرموں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، آج اس اسمبلی میں، اس ملک کی اسمبلی میں جو کلمے کے نام پہ بنا، یہ قانون اکثریتی رائے سے پاس ہو رہا ہے کہ انڈر ویئر پہن کر حضور کی امت کی بیٹیوں کو غیر مسلموں میں کھیلنے کی اجازت دی جائے۔ غیرت مسلم کب بیدار ہوگی؟ کب آؤ گے قرآن کی طرف؟ امام الانبیاء کے غلاموں، آنکھیں کھولو، یہ ووٹ اس کی صورت بدلی ہے، حقیقت نہیں بدلی۔ امام علی مقام نے یہی درس دیا تھا۔ اس وقت ووٹ ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی صورت، آج بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالنا ہے، وہ بھی ووٹ تھا، یہ بھی ووٹ۔ تو امام حسین نے بتایا میں کٹ جاؤں گا مگر فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، یعنی اسے ووٹ نہیں دوں گا۔ اب یہ ذلیل حرام خور اور کتے پھر تمہارے دروازوں پر تمہیں جڈو سمجھ کر اور بے حس سمجھ کر پھر ووٹ مانگنے آئیں گے۔ اس لیے آنکھیں کھولیے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وفادار ملے اسے ووٹ دیجئے، وہ ہارے یا جیتے، کیونکہ اس ہار میں بھی اللہ کی عزت کی قسم جیت، یہ یاد رکھیے، اس ہار میں بھی جیت ہے اگر آپ کا ووٹ حق کی طرف چلا گیا۔ نہ جیتے نہیں جیتتا، مگر ووٹ انہیں دے جو رسول کے دین کے وفادار ہیں، جو حضور کے سچے خادم اور غلام۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ یہ مضمون چلتا رہے گا، اب دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اور نہ دماغ